اسرائیل اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہے. اسرائیل نے پیچھے اس کو امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے, اس کو پورا یورپی یونین, پورا نیٹو اس کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. اور جس طرح مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, حدیث کی اگر ہم کتابیں پڑھیں اس پہ ذکر ملتا ہے قیامت سے پہلے ایک ایسی جنگ ہونی ہے, الملحمۃ الکبریٰ, عظیم ترین جنگ, یعنی ایسی جنگ جو پوری انسانیت نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اس کا حدیث میں ذکر ہے ابو داؤد کی کتاب کے آخری چیپٹرز میں, اور اس جنگ کو عیسائی ارمیگڈون کہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا وہ یہ شام کے علاقے میں لڑی جائے گی, یہ یروشلم اور شام کا علاقہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ ہر 100 افراد میں سے 99 قتل ہو جائیں گے, ایک بچے گا. اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہیں تو ان میں سے 99 قتل ہو جائیں گے, ایک بچے گا. زمین لاشوں سے اتنی بھر جائے گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اور زمین پر بیٹھنے کے لیے دیکھے گا, لیکن زمین لاشوں سے اتنی بھر جائے گی کہ وہ پرندہ اڑتے اڑتے مر جائے گا, اور جب نیچے گرے گا تو وہ بھی لاش ہی ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہ جو ہے نا الفاظ فرمائے. یہودی آج پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو پورا پیچھے سے اسرائیل کو امریکہ اور یورپی یونین نیٹو پورا سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. اور گریٹر اسرائیل, اصل میں تو ان کا منصوبہ یہ تھا گریٹر اسرائیل بنانے کا. یہ جو حماس اور اسرائیل کی یہ جو ہوئی ہے نا جنگ, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ حماس ذرا سے پنگا لے گا ہم سے تو ہم پیچھے سے ڈائریکٹ ان پہ اٹیک کر دیں گے اور ان کو انویڈ کرنا شروع کر دیں گے. یہ سارا پری پلانڈ ہے. حماس نے حملہ کیا, اب اسرائیل جو ہے نا وہ بدلے کے نام پر اس نے فلسطین پر چڑھائی شروع کر دی ہے. اس کے پیچھے اب اتنی آرمی ہے کہ صرف وہ فلسطین کو نہیں فتح کر سکتا, اتنی اس کے پیچھے آرمی آ چکی ہے کہ وہ شام, اردن, مصر, سعودی عرب, یہ جو عرب کا علاقہ ہے یہ والا جس کے اندر جنگ ہونی ہے, اس کے اندر وہ انٹر ہو سکتا ہے. گریٹر اسرائیل کے نام سے وہ اپنی ناپاک ریاست بنا سکتا ہے. اسرائیل اس وقت اب اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل آرام سے بنا سکتا ہے. ان کا 3rd ٹیمپل 30ویں مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے. نوٹ کر لیجئے, ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے. ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ. وہ ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکدنصر کے ہاتھوں مسمار ہوا, پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا. سن 70 کے بعد آج 1995 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے. اب تک تو ان کا بس نہیں تھا, اب تو بس ہے کہ نہیں؟ اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین, ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصی شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی. یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے. اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک دوسری تصویر ہے. یہ تصویر ہے زمینی, ایک تصویر ہے آسمانی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی, اللہ نے اپنی تدبیر کی, اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی؟ اور وہ 3rd ٹیمپل کا بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ 2000 سال سے آپ سمجھے کہ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے, اور اب وہ اس انتظار میں بالکل مطلب نا ختم ہو چکے ہیں. اور انہوں نے اب کہا ہے کہ ہم نے بنا کر رہنا. یہودی ربیوں نے اعلان کر بھی دیا ہے کہ ہم 3rd ٹیمپل کے بہت زیادہ قریب ہیں. ایک یہودی ربی تو یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ دجال کے ہم بہت زیادہ قریب ہیں, کیونکہ ان کی جو تورات اور وہ جو ان کی فتنے کی کتاب ہے تالمود, اس کے اندر وہ سارا بتایا ہوا ہے نشانیاں کہ کس طرح کب آئے گا دجال, کب ان کا 3rd ٹیمپل بنایا جائے گا. ان کو یہ تک پتہ ہے یہودیوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق کیا فرمایا تھا, اور وہ جان کے ان نشانیوں کو پورا کر رہے ہیں. وہ یہ سب کچھ ان کی تورات وغیرہ میں لکھا ہوا ہے, تالمود وغیرہ میں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جو دجال ہے مسیح, دا فالس اینٹی کرائسٹ, وہ ہمارا ہوگا مسیح, وہ ہمارا نبی ہوگا, آخری نبی جو ان کو پوری دنیا پر حکومت قائم کر کے دے گا. یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جو دجال ہے وہ ہمیں اس دنیا پر حکومت قائم کر کے دے گا, اور تقریباً وہ وقت بالکل آ چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی حکومت دنیا پر قائم ہونے والی ہے. یہ گریٹر اسرائیل کا انہوں نے اعلان کر دیا. میں کہوں کہ ساری تیاریاں ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. بس انہوں نے مسجد اقصی, یہ جو شہید کرنے والا ہے نا, یہ بات کہ مسجد اقصی کو انہوں نے شہید کرنا ہے, یہ بس وہ بہت قریب آ چکے ہیں اس وقت کے جب مسجد اقصی کو انہوں نے شہید کرنا ہے. اور پھر ایسا طوفان مچے گا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا نا کہ جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہوگے, اور اتنی عظیم ترین جنگ ہوگی. وہ جنگ تو دنیا میں کسی نے دیکھی تک نہیں ہوگی. اور یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں کافر مریں گے, مسلمان بھی مر سکتے ہیں, کافر بھی مر سکتے ہیں. اور دجال کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے کہ دجال, یہ گریٹر اسرائیل بنے گا تو دجال آئے گا. یہودی جب سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے, جب گریٹر اسرائیل بن جائے گا تب یہودی سارے دنیا کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے اس گریٹر اسرائیل میں. اور یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب سارے یہودی ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے اور ہماری ایک ریاست بن جائے گی, تب آ جائے گا ہمارا مسیح یعنی دجال.
اور دجال کا وہ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ دجال کب آئے گا. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے نبی نے کیا فرمایا تھا دجال کے بارے میں. وہ جان بوجھ کر وہ نشانیاں پوری کر رہے ہیں. اپنے ذہن میں لے کے جانا آج کہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں وہ کہ جو پورے یہودیوں کو اسرائیل میں بلانے کی سیٹلمنٹ کریں. جس دن یہ واقعہ ہونا شروع ہوگا میرے اور آپ کے دن ختم, کیونکہ میں نے اور آپ نے تمام مہدی کی آرمی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. if anything میرے اور آپ کے خلاف لڑائی بنتی ہے امام مہدی کی, جو کرتوت ہے میرے کہ تم تو سائڈ پہ ہٹو نا, تمہاری وجہ سے ہی تو سارا کا سارا گیپ آ گیا اسکل میں.